بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گاؤں کی طرف سے گزر ہوا جو مدینے کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے چھوٹے کان والی بکری کے مردہ بچے کو پڑا ہوا دیکھا تو اسے کان سے پکڑ کر حاضرین سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی قیمت پر بھی لینا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اسے اپنے لیے پسند کرتے ہی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو معیوب ہونے کی وجہ سے خریدنے کے لیے موزوں نہ تھا، اب تو یہ کانوں کے عیب کے باوجود مردہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وزن ہے، جتنا بکری کا مردہ بچہ تمہاری نگاہ میں بے وزن اور حقیر ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے ایک اور مقام کے مطالعہ کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو اور اس دین سے ڈرو جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقعہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ امر القیس کندی جو صحرا کو عبور کرنے والا پہلا شخص ہے، اس نے طویل زندگی لہو و لذت میں گزاری اور کھیل کود میں کثرت سے مشغول رہا۔ ایک دن سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے مردوں کی بہت ساری ہڈیاں جمع کر رکھی ہیں اور انہیں اپنے ساتھ رکھ کر الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری داستان کیا ہے اور تجھے اس برے حال اور جسم کی لاغری رنگت کی تبدیلی اور صحرا کی تنہائی تک کس نے پہنچایا ہے؟ اس نے کہا، میرا قصہ یہ ہے کہ میں ایک دور دراز سفر پر ہوں اور میرے اوپر 2 نگران ہیں جو ہر وقت ایک تنگ، تاریک اور وحشت ناک مقام کی طرف ہانک رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے بوسیدگی کی قرب میں اور ہلاکت کے پڑوس میں زمین کی تہوں میں رکھ دیں گے۔ پھر اگر مجھے اسی جگہ رکھ کر چھوڑ دیا جاتا، باوجود اس کے کہ وہاں تنگی، وحشت اور بے اعتنائی ہوئے اور حشرات ارض میرے گوشت اور پٹھوں میں سے لقمہ خوری کرتے رہیں، یہاں تک کہ میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں اور میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، پھر یہ میری آزمائش کی ایک اور حد اور میری بدبختی کا اختتام ہوتا اور میں اس پر گزارا کر لیتا، لیکن اس کے بعد مجھے حشر کے دن اٹھایا جائے گا اور مقام جزا کی گھبراہٹ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر مجھے اس بات کا بھی علم نہیں کہ مجھے کون سے گھر میں جانے کا حکم دیا جائے گا، دار جزا میں یا دار سزا میں۔ جس کے انجام کا یہ حال ہو وہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ جب بادشاہ نے اس کی گفتگو سنی تو گھوڑے سے اتر کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے مرد حکیم، تیری گفتگو نے میری لذت حیات کو گدلا دیا ہے اور میرے دل کو خوف سے بھر دیا ہے، بس اپنی گفتگو میرے لیے دوہرا اور اپنے دین کی وضاحت کر۔ اس شخص نے کہا، جو کچھ میرے سامنے ہے کیا اس کو دیکھ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، یہ ان بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنے زیب و زینت کی وجہ سے دھوکے میں ڈالا اور اپنے مکر سے دنیا ان کے دلوں میں چھا گئی اور ان منازل کی تیاری سے انہیں غافل کر ڈالا، یہاں تک کہ موت نے اچانک انہیں آ لیا اور لمبی آرزوؤں نے انہیں رسوا کر ڈالا اور ان سے نعمتوں کو چھین لیا۔
عنقریب یہ بکھری ہوئی ہڈیاں پھر جسم بن جائیں گی، پھر انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، یا تو یہ سکون کی جگہ جنت میں جائیں گی یا ہلاکت کے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ پھر وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ بادشاہ کے ساتھی اس سے آ ملے۔ شدت خوف سے بادشاہ کا رنگ بدل چکا تھا اور اس کے آنسو چھم چھم برس رہے تھے۔ وہ رنجیدہ ہو کر گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ جب رات چھا گئی تو اس نے شاہانہ لباس اتار کر 2 بوسیدہ کپڑے پہن لیے اور راتوں رات کہیں نکل گیا۔ یوں اس کی شاہانہ زندگی کا انجام ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے۔ یہاں سے ہر آدمی کو گزر کر جانا ہے۔ یہاں تو بہت سے مجرم اور ظالم دندناتے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اور بہت سے نیک اور صالح لوگ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور انہیں کوئی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ جزا و سزا کی جگہ تو قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن جو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی حقیقی معنوں میں فائز المرام ہوگا۔ یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوتے ہیں، ان کے اعمال کا بدلہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، جو لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہر طرح کے مادی فائدے اور عیش و آرام کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جن کی تگدود کا ہدف یہ ہو کہ اللہ کے لیے جینا ہے اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، وہ دنیا پرستوں کی طرح مال و دولت کے پیچھے ہلکان نہیں ہو سکتے۔ جس شخص نے جتنا وقت جس جگہ رہنا ہے، وہ اتنی ہی اس جگہ کے لیے تیاری کر لے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔